الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نجات اور فلاح اور آخرت کے عذاب سے بچنا یہ کسی نسبت پر موقوف نہیں کیا. بڑی سے بڑی نسبت بھی بڑے سے بڑے آدمی شخصیت کی طرف منسوب ہونا ایمان کے بغیر نجات کے لیے کافی نہیں ہے. آخرت کے دائمی عذاب سے بچانے والی چیز وہ صرف اور صرف ایمان ہے. قریبی سے قریبی رشتہ بھی اگر کسی عظیم شخصیت کے ساتھ بھی ہو اور ایمان نہ ہو تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ نسبت کافی نہیں ہوگی، وہ نسبت انسان کو نہیں بچائے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان ہو اور وہ نسبت گناہوں کی تلافی کے لیے کام آ جائے، ایسا ممکن ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان نہ ہو اور تنہا نسبت کام کر جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. اس کی مثال قرآن کریم کی یہ سورت ہے، سورہ تبت یدا. سورہ تبت جو ہے اس میں اللہ نے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت اس کائنات میں کوئی موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اپنی مخلوق میں سب سے اونچا درجہ، مقام اور فضیلت اور رتبہ ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی
آپ کے درجے تک، آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ جل جلالہ نے آپ کو ایسا نوازا ہے اور ایسا اونچا کیا ہے کہ سب کی رفعتیں نیچے ہیں، اور اللہ نے محمد کو جو رفعت عطا فرمائی ہے، جو اللہ نے ترقی دی ہے درجے میں، وہ بڑھ گئی ہے سب سے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک سگا چچا ہے جس کا نام ہے ابو لہب۔ ابو لہب کے نام سے وہ مشہور ہے پوری دنیا میں۔ جہاں بھی کتابوں کو آپ اٹھائیں گے اور جس سے بھی آپ سنیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ ابو لہب حضور کا چچا تھا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ چچا، یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ رشتے میں چچا لگتا ہو، نہیں، بلکہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سگا چچا تھا۔ یعنی آپ کے دادا عبد المطلب، دادا عبد المطلب کا یہ بیٹا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ دور کے رشتہ داروں میں سے بنا جوڑ کے حساب لگا کے کوئی چچا بنا ہو، نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بالکل سگا چچا تھا۔ اور اس میں تمام مورخین کا اتفاق ہے، بلکہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش پر جب لونڈی سویبہ نے آ کر خوشخبری دی کہ جناب آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے خوشی میں آ کر اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا کہ تم آزاد ہو۔ تو اس نے پیدائش کی خوشی بھی منائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیدائش پر خوش نہیں ہوا، پیدائش پر یہ خوش بھی ہوا ہے، لیکن 40 سال کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اعلان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور تم لوگ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب لا الہ الا اللہ کون پڑھے؟ وہی پڑھے گا لا الہ الا اللہ جو خوش نصیب ہوگا، جو خوش قسمت ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے۔ لا الہ الا اللہ تو جس کو نصیب ہو جائے ہو جائے، باقی بات تو ساری اللہ جل جلالہ کی تقدیر اور قضاء اور قدر کی ہے کہ اللہ تعالی نے کس کے مقدر میں یہ کلمہ لکھا ہے، کون خوش نصیب ہے۔ آپ علیہ السلام کی اس بات کا انکار کر دیا۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ تو اس کا ترجمہ ہے، یہ تو اس کا ترجمہ لفظی مفہوم ہے اس کا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی کی بھی نہیں ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تھا کہ آج کے بعد سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے، آج کے بعد رزق صرف اللہ سے مانگنا ہے، آج کے بعد اولاد صرف اللہ سے مانگنی ہے، آج کے بعد صحت صرف اللہ سے مانگنی ہے، سب کچھ اللہ کے سامنے، ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلانے ہیں، اپنا دامن اور جھولی اللہ کے سامنے پھیلانی ہے۔ کسی کو نہیں کہنا کہ میری جھولی کو بھر دے، ہاری تو یہ جھولیاں بھرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا۔ تو لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کیا کہ یہ لفظ پڑھ دیے اور کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جگہ جگہ آدمی سجدے کرتا رہے اور جھکتا رہے کہ ادھر سے کام بن جائے گا، ادھر سے بن جائے گا، ادھر سے بن جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، کام صرف بنے گا تو اللہ کے چاہنے سے بنے گا، اللہ چاہے گا تو آپ کا کام بنے گا، ورنہ ساری کائنات زور لگا رہے آپ کا کام نہیں بن سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا
پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ان بتوں کو چھوڑو، ان سے نہ مانگا کرو، ان کے سامنے جھکا نہ کرو، ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کے فقیر بن کے نہ بیٹھا کرو۔ یہ تھا مطلب لا الہ الا اللہ کا۔ ابو لہب نے کہا نہیں مانتا میں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں اور تیرا یہ نیا دین اختیار کر لیں، اور تو ہم سب کو پاگل بنانا چاہتا ہے، ہماری عقل کام نہیں کرتی، ہم عمر میں تم سے بڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کیا ہمارے ہاتھوں کے جائے ہمیں سمجھائیں، یعنی پیدائش تمہاری ہمارے سامنے ہوئی ہے، چھوٹا سا بچہ تھا تو، یعنی جوان ہوا بڑا ہوا، اب تو اپنے چچا کو سمجھاتا ہے۔ آپ حضرات تو ان باتوں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہوں گے، اس کا مطلب ہے ہم اتنی عمر گزار چکے، ہم پاگل ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ بت سب کچھ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تنفع ولا تضر، یہ بت نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، حق ہے، تم پڑھ لو لا الہ الا اللہ تفلحو، یہ لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب کی دشمنی بڑھتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ میرا نبی موسم حج میں، حج کا جب موسم آتا تھا، عربی میں لفظ چونکہ موسم ہے، ہمارے اردو میں موسم ہے، تو اس لیے میں نے موسم بولا ہے، لیکن اس وقت چونکہ آپ سننے والے موسم کا لفظ ہی آپ سے مانوس ہے، تو یہ موسم جو ہے حج کا جب بھی موسم آتا تھا، جب بھی سال کے بعد ایک اجتماع عظیم ہوتا تھا، دنیا بھر سے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں آپ قبائل سے جا کر ملتے اور ان سے گفتگو کرتے اور ان کو دین کی تبلیغ کرتے اور ان کو دعوت دیتے تھے، اور ہر ایک کو توحید کی طرف بلاتے، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریا قریب کے علاقوں میں جاتے تھے، اور وہاں جا کر آپ لوگوں کو دعوت دیتے کہ میری اس دعوت کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جیسے ہی ابو لہب کو پتہ چلتا کہ اب یہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو پیچھے لگ جاتا، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے تھے کیا لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور چچا کہتا جاتا تھا یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ ماننا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کوئی اور دشمنی کرے تو آدمی کو محسوس تو ہوتی ہے، لیکن اپنے خون کے رشتہ دار وہ دشمن بن جائیں تو اور زیادہ محسوس ہوتا ہے۔